اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین النذیرا والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام علی سید من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب قاب حسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات بلند آواز سے محمد و اہل بیت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ جس شہزادی کے عنوان کی مجلس ہے اسی پر مجھے عرض کرنا ہے، اسی کے مقام اور منزلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پوری قوت حیدری سے حضرت زہرا پہ صلوات بھیج دے بابا۔ منبر پر نہایت جلیل القدر ہستیاں تشریف فرمائیں، علماء کرام سادات الزام تشریف فرمائیں، سید کونین شہزادی کونین تمام کی حاضریوں کو قبول فرمائے، سب کے سفر کو آل محمد کے صدقے میں باعث اجر قرار دے، اور قبلہ ناصر جعفری صاحب نے اور ان کے اعزہ نے جو یہ جلیل القدر عبادت منعقد کی ہے اور اس ماحول کا جو اہتمام کیا ہے، سچی بی بی انہیں اپنی بارگاہ سے اس کا بہترین اجر عطا کرے، آمین ضرور فرمایا کریں، کیونکہ دعا محتاج آمین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ کرے، آمین کہنے والے کی آمین قبول فرما لے۔ اور حسین کے دوستوں کو یہ بات سمجھانا اس لیے مشکل نہیں کہ سلطان انبیاء بھی دعا مانگے تو انہیں بھی ایسے ہی فرمانا پڑتا ہے، فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔ دعائے مصطفیٰ جس کی آمین کی محتاج ہو اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں۔ عقیدت کا سفر ہے اور میں کیونکہ اس بی بی کے کرم کا عینی گواہ اس لیے اپنے عقیدت کے الفاظ شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر مانگنے کے لیے آئے اسے زہرا کہتے ہیں، اور محمد اس جہان کے فقیر بھی اور اس جہان کے فقیر بھی۔ ادھر سے اکثر لوگ روٹیاں مانگنے آئے، کوئی مسکین بن کر، کوئی یتیم بن کر، کوئی اسیر بن کر،
کتنا ہنستے ہوں گے فرشتے اس وقت جب مولوی اوپر منہ کر کے کہتا ہوگا یا اللہ روٹی دے. میرا مقصد واحد و واحد پیغام پہنچانا ہے. ایشیا اور یورپ کا تقریباً سارا مجمع موجود ہے اور میں اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہوں کہ میں آپ تک اگر کوئی پیغام پہنچا سکا, کیونکہ پیغام نہایت ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہابیت کا وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. پہلے باہر والوں کو علی سمجھ نہیں آتا تھا, اب اندر والوں کو سمجھ نہیں آتا. قیمتی چیز چوری کرنا, جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے چور چرانے کی کوشش کرنا. تمہارے پاس اکلوتی قیمتی چیز ہے عقیدہ. حالات اس لیے خطرناک ہو گئے ہیں کہ چوکیدار چوروں سے مل گئے اور ہم ہیں آل محمد کے تنخواہ دار کتے. کتے میں ذرا سی بھی غیرت ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور. مقشرین کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ تکبیر کا نعرہ آہستہ, نعرہ رسالت پہ جواب آہستہ. پتہ نہیں یہ نعرہ حیدری پہ کیا ہو جاتا. اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں, یا علی کا لفظ آتا جائے ان کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے. یہ یا علی اونچا کہہ کے اللہ اور نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا عقل کے دشمنوں, اللہ اکبر آہستہ کہنا چاہیے, یا رسول اللہ آہستہ کہنا چاہیے, یا علی اونچا کہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے, اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے. کیا کرے مقابلہ علی کی ولایت کا. محتاج نہیں. علی کی ولایت مولوی کی مرہون منت نہیں. عقیدے کی بنیاد تین چیزیں, چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے برا, اپنے بھی ہے ناراض تو بیگانے بھی ناخوش. میں زہر الہل کو کبھی کہہ نہ سکا کم. اسلام, دین, شیعت, تین چیزوں کا نام ہے. علی کی ولایت, خاتون کی وراثت, حسین کی شہادت. غدیر, فدق, کربلا,
ولایت کا تعلق حلالی کے ساتھ ہے۔ آوارہ ماؤں کی نجش اولادوں کو نہیں پتا کہ علی ولی اللہ کیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ عزاداری کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ وحشیوں کو نہیں پتا کہ یا حسین کیا ہے۔ ماتم وہ نہ کرے جو مرنے کے لیے کرتا۔ ہمارے لیے زندگی کئی بندے گواہ بیٹھے ہوں گے، بالخصوص قبلہ کی لکھی صاحب 10 محرم کے دن ان تسبیحوں کی زیارت کرائی جاتی ہے جن کے اندر سے سیاہ صاحب خون نکلتا ہے، لیکن وہ مٹی کربلا کی ہوتی ہے۔ 10ویں کے دن اسی مٹی سے خون نکلتا ہے جو حسین کی ہوتی ہے۔ اب جب تمہاری مٹی کربلا کی نہیں ہے تو تم زنجیر کیوں چلاؤ؟ کہ سڑکوں میں بہ جائے گا بلڈ بینک میں دے دو۔ تم حج کے پیسے مسجد کو کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں خواب یاد رہا، تعبیر بھول گئی۔ ابراہیم خوابوں کا شہزادہ ہے، حسین تعبیر کا شہنشاہ۔ میں اپنے مولا سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ابراہیم سے موازنہ کر رہا ہوں۔ زمزم سے کعبہ بنانے والا اور ہوتا ہے، خون سے کربلا بنانے والا۔ جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی فکر سنیں، جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی وہ پھر سنیں۔ ابراہیم کون؟ حسین کو۔ ابراہیم کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، خدایا مجھے صلاۃ قائم کرنے والوں میں سے بنا۔ حسین وہ ہے جسے کہنا پڑتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، تو نے نماز کو قائم کر کے دکھا دیا۔ سرکار اللہ والی صاحب آپ کی تعریف میں شکریہ کریں۔ ابراہیم کون ہے جو خدا سے کہتا ہے خدایا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ آواز لم تؤمن، تجھے ایمان نہیں؟ کہہ لیا ایطمئن قلبی، اطمینان چاہتا ہوں۔ جو اطمینان کو ڈھونڈے وہ ابراہیم ہوتا ہے، جو نفس مطمئنہ ہو وہ حسین۔ تمہیں خلیل یاد ہے؟ اس کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ بے غیرت کو نہیں معلوم کہ سید زادی کی عزت کیا ہے۔ عقیدے پر ایک انچ پیچھے ہٹنا بھی منافقت ہے۔ یہ عمل نہیں کہ 33% والا پاس ہو جائے، عقیدے میں 99% والا بھی فیل ہوتا ہے۔ عقیدہ وہ خطرناک مضمون ہے جس میں 100 میں سے 100 نمبر لینے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ 99% اللہ کو مانے، 1% فرعون کو مانے، جہنمی ہے۔ کوئی 99% مصطفیٰ کو نبی مانے، خالی 1% مرزا کو بھی مانے، جہنمی ہے۔ کوئی کلمے اور آذان میں علی ولی اللہ مانے،
فرمائیں میں ان کے جلیل القدر والد کی کتاب سے روایت پڑھتا ہوں جو آیت اللہ بھی ہیں اور نہایت روحانی شخصیت ہے. 5ویں امام سے بندے نے پوچھا فرزند رسول مات دین کیا ہے؟ فرمایا الدین ہو یا خمسہ کے سال 5 خصلتوں کا نام. مانا کون سی؟ قیام الصلاۃ نماز قائم کر, عید الزکات زکات دے, ماہ رمضان کے روزے رکھ, بیت اللہ کا حج کر, 5ویں علی کی ولایت. کہنے لگا مولا اس میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے, فضلی کیا ہے؟ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں نماز. امام نے کہا لا واللہ لا, اللہ کی قسم نہیں. کہنے لگا اچھا روزہ؟ فرمایا نہیں. حج؟ فرمایا نہیں. زکات؟ فرمایا نہیں. وہ چپ ہو گیا. علی کی ولایت کا وارث بول پڑا. امام نے کہا سب سے وزنی ہے علی کی ولایت. اس کے چہرے پہ موت کی زردی چھائی. امام کو دیکھ کے کہتے واہ مولا واہ, نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی, روزہ اللہ کا ہے وہ ہلکا ہو گیا, زکات اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی, حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی, اور تیرے دادے کی ولایت مہنگی اور بھاری ہو گئی. امام نے تکیے کی ٹیک کو چھوڑا. فرمایا خدا تیرا منہ توڑے, نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے, روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے, زکات غریب پہ فرض کوئی نہیں, حج میں مسکین نہ جائے, اور علی کی ولایت امیر میں بھی واجب, غریب میں بھی واجب, مسافر میں بھی پورا یورپ آیا ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا, اس نے زہر کی نماز 2 رکعت پڑھی, یہاں کے رہنے والے نے پکڑ لیا, کون سی نماز پڑھی؟ اور زہر 2 رکعت کیوں پڑھی؟ اور کہا میں جرمنی سے آیا. اعتراض کرنے والا غلط بندہ تھی. ماہ رمضان میں ایک بندہ چھپ کے کیلے کھا رہا, اسے مولانا نے پکڑ لیا, روزہ نہیں رکھتا, انہیں میڈیسن کا تھیلا دکھا, میں بیمار ہوں. اعتراض غلط بندہ ٹھیک. مولانا نے ایک بندے کو پکڑا, تو حج پہ کیوں نہیں جاتا؟ اس کا میرا 10 لاکھ پاؤنڈ کا قرضہ آپ اتار دیں, اللہ کا گھر دیکھنے کی کسی شوق نہیں. اعتراض غلط بندہ ٹھیک. تو زکات کیوں نہیں دیتا؟ اس کا میں تو کل سے بھوکا ہوں. شریعت سارے عذر قبول کرتی. اب میں نے کسی سے پوچھا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور وہ کہے میرے تو 8 بچے ہیں, میری پہلے پوری نہیں پڑتی, میں علی اور ولی اللہ کہاں سے پڑھوں؟ بکواس کرنا, میں تو مریض ہوں, کیسے پڑھوں؟ جھوٹ بول رہا, میں مسافر ہوں, علی اور ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ بکواس کر رہا. اس کا بھی ایک فیض بہانہ ہو سکتا, جب میری اماں شریف نہیں, میں علی اور ولی اللہ کے
मानी नहीं होता हजार हजा करके भी मुनकर अली दा हरामी रासी हमारे यहाँ 2 रकात नमाज भी अहले गहरे के पीछे नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जिसका दिल चाहे वो पढ़ा दे, उसका आलिम होना जरूरी है। आलिम आगे और खड़ा होगा, जाहिल पीछे। दुनिया की तो उल्टी गंगा चलती है। मदीना तो पीछे, बेटियों से मसला पूछने वाला आगे। जो आगे खड़ा हो वो आलिम हो। दूसरी शर्त मर्द हो, और खैबर गवाह है, हर दाढ़ी मूंछों वाला मर्द नहीं हो तो। ये बंदों को खा बखा देते, खंदक नहीं पढ़ो, खैबर नहीं पढ़ो। हम नहीं पढ़ेंगे फिर मौलाना फजलुर रहमान पढ़ेंगे। नस्लों को बहादुर बनाना चाहते हो तो उन्हें खैबर सुनाते रहना। वो न पढ़ेंगे, इनके भाग गए थे। वो बच्चों को सुनाए जिन्होंने बहादुर बनाना। दाढ़ियों की भीड़ में पैगंबर ने फरमाया, कल अलम मर्द को दूंगा। जिनके सीनों में मचले अली वो बोले, लाती रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, कल अलम उसको दूंगा जो मर्द है, कल अलम उसको दूंगा जो मर्द है। खैबर कुशा, खैबर के मैदान में नाज़िल हुआ मौजूदे से मेरा मौला हैदर कर्रार आया। जुल्फ़िकार अली चमकी खैबर का दर हवा में परवाश करता हुआ गया। शेर बबरनर ने मोहम्मद मुस्तफा की अजमत का झंडा किले कमूस की चोटी पे लगाया। माले गनीमत हाथों में आया। सोने की डलियों से सहाबे कराम के बच्चे मदीने की गलियों में खेलने लगे। पैगंबर ने माले गनीमत ऐसा बांटा, हर एक को आधा हिस्सा, अली को दुगना हिस्सा, हर एक को आधा हिस्सा, अली को दुगना हिस्सा, हर एक को आधा हिस्सा, अली को दुगना हिस्सा। किसी सिपाही ने एतराज नहीं किया, हजूर हम 39 दिन लड़े, हमें आधा हिस्सा क्यों दिया? अली 1 दिन लड़ा, अली को दुगना हिस्सा क्यों दिया? उनकी खामोशी बताती है कि मसला जानते थे, मर्द का हिस्सा औरतों से दुगना। किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो, जिसे अली वाला होने पे नाज है, वो बूजर मिजाज बन के, गंबर तबीयत बन के, सलमान नियत बन के, बहलोल शरीयत बन के, कलेजे की पूरी ताकत से दोनों बाजू बुलंद करके ज़बान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। कोई साहबान है, कोई सवाल करना चाहे, मैं उसके लिए हाजिर खिदमत। अली की विलायत फसाद नहीं, दावत। और ये मनवाना वाजिब नहीं। अली की विलायत मनवाना वाजिब नहीं। ये एक बड़ा शुक्र है मौला का। अली की विलायत मनवाना वाजिब नहीं, पहुंचाना काफी। अल्लाह ने कहा मुस्तफा से भी कहा था बल्ले पहुंचा दे। एक नई बीमारी भी है पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा है। मिंबर पे जाके मौलाना तबलीग कीजिएगा।
کلام ہے سب یہ اللہ کا قرآن میں سر پہ رکھتا ہوں بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک تبلیغ کا حکم صرف علی کی ولایت کے لیے سب میں نے کھائی ہے ممبر پہ تصدیق آپ کر دیں پورے قرآن میں لفظ بلغ علی کی ولایت کے ساتھ ہے نہیں تھوڑا نماز بھی بتایا کریں میں نے کہا آپ یہودیوں کے گھر پیدا ہوئے یہ تو اماں ابا کا کام تھا کہ وہ نماز سکھاتے اگر آپ یہودیوں کے گھر پیدا ہوئے تو آپ کے لیے الگ کلاسز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے کتنی بے شرمی ہو گئی ہے کہ بڈھے اور ابھی نماز سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں خالی نمازوں سے بخشش ہوتی تو شیطان کی ہو جاتی اس کمینے کے پاس نماز تھی صفی اللہ کا منکر ہو گیا تھا تو جب صفی اللہ کے منکر کو نماز فائدہ نہیں دیتی تو ولی اللہ کے منکر کو نماز اور مرد ہو عالم ہو جو علماء کی عزت نہیں کرتا تو جاہل ہو یہ فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے تو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے عقیدہ ہمارا بتا آپ آقا حسین بروجردی مجتہد ہیں حضرت معصوم قوم کے مزار اطہر میں سب سے اونچی قبر اسی عالم دین کی ہے شجرہ قبر کے اوپر لکھا ہوا آقا خمینی کے استاد تھے کسی نے آگے پوچھا آقا میں نماز پڑھ رہا تھا میرے منہ سے یا علی نکل گئے میری نماز جائز ہے کہ باطل قرآن سامنے ہے ممبر رسول ہے مجلس حسین ہے بروجردی نے فرمایا تمہاری نماز باطل ہے دوبارہ پڑھو لیکن اگر میرے منہ سے یا علی نکلتا تو یہ میری نماز کی عزت اور عظمت میں اضافہ اس لیے آگا میں یا علی کہوں تو باطل اور آپ کہیں تو عزت فرمایا کہا مقت یا علی کہہ کے شک میں مبتلا ہو گیا علی نہ مسکوب ذہنوں کے لیے ہے نہ مسکوب شجروں کے لیے جسے یا علی کہہ کے شک ہوتا ہو بے شک نہ پڑے بات لمبی ہو جائے گی اور میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں اب تک جو دنیا شیعت میں سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے وہ آقا خمینی کا تہران بھرا ہوا سرکار خمینی کے جنازے اور جس نے بلایا سید محمد رضا گل پائیگانی رحمت اللہ علیہ اور مجھے معلوم ہے کہ میں صرف اس مجمع سے خطاب نہیں کر رہا پوری دنیا میں یہ تقریر جا رہی ہے اور بعد میں بھی جاتی رہی گل پائیگانی وہ عالم دین ہے جنہوں نے آقا خمینی کے انتقال سے پہلے اطلاع کر دی تھی بڑے بڑے لیڈرز کو کہ ہسپتال پہنچو خمینی کا انتقال ہونے والا آپ اتنے ماڈرن زمانے میں رہتے ہیں اتنے پڑھے لکھے ملک میں رہتے ہیں مرنے سے پہلے موت کی اطلاع سید محمد رضا گل پائیگانی رفسنجانی کو ٹیلی فون کر دیا آقا خاندانی کو بتا دیا جانے والے واقعاً تھوڑی دیر بعد آقا خمینی کا انتقال ہو انہوں نے پوچھا بعد میں آپ کو کیسے معلوم ہوا نوٹ کریں جو جوان لکھنا چاہتے کتاب کا نام ہے خمینی در دیدگاہ عالم اس کا اردو ترجمہ خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران ملتان میں شائع کیا خمینی شخصیات کی نظر میں اور جو لکھتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خمینی بت شکن کا انتقال ہونے والا انہوں نے فرمایا مجھے رسول خدا نے خبر دی مجھے رسول خدا نے اطلاع دی کہ آقا خمینی کا انتقال ہونے والا
اس میں ایک طویل خواب ہے، اس کا ذکر بھی چھوڑ دیتے، اس کا ذکر بھی چھوڑ دیتے۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ تیسری صف میں اس وقت کا پاکستان کا صدر اسحاق خان کھڑا تھا۔ علماء مجتہدین جتنے تھے تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة واشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علیہ واولادہ المعصومین حجت اللہ علی الخلق۔ کئی بندوں نے عباس سے پکڑا جنازے کے بعد، آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھایا، آپ نے توضیح میں نہیں لکھا، آپ نے کسی مقام پر بیان نہیں کیا، آج کیوں پڑھا؟ گل پائیگانی نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں پڑھا، میرے آگے 12واں امام پڑھ رہا تھا۔ جو مولا پڑھتے گئے وہ میں پیچھے سے پڑھتا گیا۔ علی کی ولایت زیادہ فاطمیہ شارع عام نہیں، یہ محنت زہرا۔ علی کی ولایت کی پہلی وکیل فاطمہ، علی کی ولایت کے لیے سب سے پہلے جو حکومت وقت سے ٹکرا گئی اس کا نام زہرا۔ کھجوریں مانگنے گئی تھی، اور بندوں سے پوچھو جو شیعہ ہوتے ہیں کہ تم کیوں شیعہ ہوتے ہیں، 99% لوگ کہیں گے حق زہرا۔ کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، علی کی ولایت کے لیے گئی تھی۔ تو شاید علی کی ولایت کی جنگ لڑنے گئے تھے۔ مخدومہ کے احترام میں علی کی ولایت کا احترام کرو۔ سید کونین کے لیے علی کی ولایت کا احترام، ملکہ عالمیان کے لیے علی کی ولایت کا احترام۔ نماز اس کے پیچھے ہوگی جو مرد ہو، عالم ہو، شیعہ ہو، اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو۔ اب سب جج بن کے ایک بات مجھے سمجھا، جب اللہ نے شیعہ ہونے والی بات پوچھ لی تھی، حلالی والی شرط علیحدہ کیوں کھڑی؟ میں تو حسن ظن رکھتا ہوں، میں سمجھتا تھا سارے شیعہ ہی حلالی ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ علیحدہ شرطیں کیوں ہیں؟ کون سی چیز ہے جسے چھوڑ کے شیعہ خدا کے نزدیک حلالی نہیں رہتا؟ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، میں راستے میں ہوں، عالم دین سے میری واقفیت نہیں، کون سے میں پروف مانگوں؟ سرکار آپ حلالی ہیں، بدتمیزی ہے۔ تو انہوں نے کون سا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے مصلے کے نیچے رکھا ہوگا؟ اس کو نماز پڑھانی ہے تو اس کے لیے پروف رکھو۔ پوچھتا ہوں تو تمیز جاتی ہے، نہیں پوچھتا تو نماز جاتی ہے۔ تو درمیانی رستہ بہترین ہے۔ ایسا ویسا پوچھنے سے پہلے کہو یا علی مدد۔ اس کے بعد شکل دیکھو کہ حالت کیا ہے۔ نسلیں بچاؤ، ان فکروں کو تقریر سمجھے یا وصیت، اپنی نسلیں بچاؤ، اس آنے والے طوفان سے اپنے بچے محفوظ کرو، کیونکہ اگر بچوں کے پاس عقیدہ
تو آنے والی نسل تباہ ہو۔ بچہ سنتا نہیں، بچہ دیکھتا۔ پوری دنیا کے کسی بچے کا تعلق سننے سے نہیں ہے۔ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ موجودہ روشنی۔ کائنات میں کوئی بھی بچہ سنتا نہیں، دیکھتا۔ لہذا کسی بچے کی خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کارٹون سارے دیکھتے ہیں، کیونکہ کارٹون کا تعلق دیکھنے سے۔ جو دیکھیں گے وہ کریں گے۔ سچا بنانا چاہتے ہیں تقریریں نہ کریں، کیونکہ وہ تو سنتا ہی نہیں۔ آپ 10,000 دفعہ کہہ دیں سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، اور ایک دفعہ کہہ دیں ٹیلی فون پہ کہہ دو ابو نہیں ہوں، سارا کیریئر تباہ ہوتا ہے۔ تقریر کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ نے سچ کے لیے کی ہے۔ اسے سچا بنانا ہے تو اس کے سامنے سچ بولو۔ جو بچے دیکھیں گے وہ بنیں گے۔ 2 بچوں نے دیکھا، آج پیغمبر ہماری ماں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک حسن بنا، ایک حسین بنا، اور جن بچوں نے ماں کو دیکھا ہی حمزہ کا کلیجہ چباتے ہوئے ہو، جو وہ بنے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کو یا علی مدد کا عادی بنا۔ تقریر نہیں، وصیت سمجھ کے۔ کیونکہ اب مولوی پھسل گئے۔ مولوی ہوگا یا علی مدد، آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ یہاں کے حالات مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنے علاقے کے بتا رہا ہوں۔ موت چھا جاتی ہے، یا مولا علی کہاں سے مدد کرتے ہیں؟ اللہ اللہ مدد کرتے۔ ایک مولوی تھا عطا ہے، اس نے محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مکھی پکڑ دی۔ آپ کے یہاں تو نہیں دیکھی ہے، ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے۔ مکھی پکڑ کے اس کا پار توڑ دیا۔ پار توڑ کے کہتا ہے علی کہ مدد کرتا ہے، علی سے کہو مکھی کا پار چھوڑ کے دکھائے۔ مولانا چپ کر کے جیسے آپ کر گئے۔ اے مکانا سوال، مولوی نے ناچنا شروع کر دیا۔ مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں، شیعوں کی مدد کیسے کرے؟ مجمع سے ایک ملا میں نکلا، اس کے بعد موسیٰ کا عصا تھا، اور یوں گھمایا، ماری کے بازو میں مار کے یا علی مدد۔ بازو توڑ کے ملاک نے کہا تو اللہ میاں سے ہاتھ جڑوا کے دکھا، میں علی سے مکھی کا پر۔ مستحب نہیں، واجب ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، مرغی جو ہوتی ہے یہ واجب نہیں، مستحب ہے۔ مرغا نہ پکاؤ تو خدا ناراض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 2-4 بندے فتویٰ دے دیں مرغی حرام ہے، اللہ نے حلال کی ہے، مولوی نے کہہ دیا حرام ہے، اب اسے دکھا دکھا کے کھانا واجب، کیونکہ اللہ نے حلال کی تھی، انہوں نے فتویٰ حرام کا دیا۔ اب اہل ایمان گلی میں کھڑے ہو کے مرغی پکائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جائز ہے، تاکہ پتہ چلے یہ حرام نہیں ہے۔ یا علی مدد سنت رسول بھی تھا، مستحب بھی تھا، لیکن جب سے ملا نے اس پر فتوے دیے ہیں ہر حلالی پر واجب ہو گیا ہے۔ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے یا علی مدد۔ بچے کے لیے تعویذ ہے، جوان کے لیے تلوار ہے، بوڑھے کے لیے عصا۔ آپ صرف اپنے بچے کو یا علی مدد کہنا سکھا دیں۔ چیک کریں، صبح اٹھ کے چیک کریں، یا علی مدد کریں، دیکھیں جواب دیتا ہے کہ نہیں۔
دوپہر کو ملے یا علی مدد دے کے جواب دیتا ہے، لیکن چیک وہی کرے گا جو اپنے سمجھتا ہوگا۔ مشکوک آدمی کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے۔ آپ بچے کو یا علی مدد کہنا سکھا دیں، وہ بڑا ہو کے مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ علی ولی اللہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ کیسے جاہل لوگ ہیں وہ جو علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ علی کو اللہ مانتا ہے۔ لفظ ہے علی ولی اللہ، اس کا مطلب ہے علی اللہ کے ولی ہیں۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے علی اللہ؟ علی سے محبت کرو اور مخلص ہو کے کرو، اور یہ یاد رکھنا کہ علی ولی اللہ ووٹ نہیں کہ علی کو حمایتیوں کی ضرورت ہے۔ ساری کائنات میں مشرک لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری کائنات کے کافر محمد رسول اللہ نہ پڑھے، مصطفیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آوارہ ماؤں کی نجس اولادیں علی اور ولی اللہ نہ پڑھے، علی کی ولایت کو کیا فرق؟ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی علی۔ کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں۔ ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ بھائی یہ پیغام کبھی نہ بھولنا کہ علی کی ولایت نہ ہو تو نماز نہیں ٹکرے، علی کی ولایت نہ ہو تو حج نہیں آوارہ گردی ہے، علی کی ولایت نہ ہو تو روزہ نہیں فاقے۔ حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرو تاکہ تمہارا بچہ عزادار بنے۔ حسین کا غم تماشا نہیں کہ غریب کرے اور امیر دیکھے۔ شریف گھرانے کے ساتھ 1400 سال سے جو ظلم ہے، میں جنت البقیع میں قبلہ کھڑا تھا، ایک ایرانی ہے ٹوٹی قبر کی طرف دیکھ کے رو رہا، اچانک روتے روتے وہ پیچھے مڑا، جو زباروں میں یاد ہوگا، پیچھے مڑا تو رسول کا گنبد نظر آتا۔ ایرانی نے رو کے کہا یا رسول اللہ کبھی ایران آ کر دیکھیں، آپ کا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بننا تھا، مال آ کے دیکھیے ہم نے رضا کا روزہ کیسے بننا۔ پھر یکدم رو کے کہتے ہیں کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی۔ ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کے تیری فاطمہ کی قبر بناتے، قیامت تک روتے رہو۔ سیدہ کے مسائل کی قیمت نہیں، میرے لیے پریشانی نہیں، فخر ہے کہ میں نے سچی بی بی کا مقدمہ لڑا۔ میں چیف جسٹس کے سامنے بھی 4 دفعہ زہرا کا حق لے کے پیش ہوں۔ میں نے محمد مصطفیٰ کی سچی بیٹی کے لیے جیل کاٹی، میری نسلوں کے لیے فخر ہے۔ میں بی بی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے چھوٹے سے مداح کو اپنی اس عظیم وکالت کے لیے چنا۔ میں 48 مرتبہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں، ایک جرم، کبھی کسی بے غیرت کا میں نے ممبر سے نام نہیں لیا، نہ آئندہ لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ صرف ایک جرم کہ میں نے ممبر میں بتایا کہ باپ کے نوکروں سے جھڑکیں کھا کر محمد کی سچی بیٹی خالی واپس آ۔ میں منت کرتا ہوں ہاتھ چھوڑ کر، آپ پردیس میں ہیں، آپ وطن سے دور ہیں،
اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ زہرا کے ساتھ کیا گزرے. میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. کسی کی جرت نہیں کہ زہرا کے مسائل پڑھے. اس بی بی کے اصلی مسائل پڑھے گا وہ جو پردے میں بیٹھ کر خون رو. جس کی عدالت میں پہلا مقدمہ فاطمہ زہرا کی بیٹی جو رو کے کہہ گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹا ہی گئی. کائنات میں کبھی نہ بھولنا زہرا کا حق. کائنات میں کبھی فراموش نہ کرنا جو ایک سچی بی بی کے ساتھ ہو. علی اکبر کی عمر میں محمد کی بیٹی کے سارے بال سفید تھے. فقیر سید دادا بادشاہ کا سردار علی جان ان کا مشہور زمانہ فکر ہے. سمجھ میں آ گیا تو اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ فرماتے تھے ان بے غیرتوں نے دربار میں میری بیوی کے سامنے ایسی باتیں کی کہ فاطمہ کے بال سفید ہو. ایک عرصہ لگتا ہے بالوں کو سفید ہونے میں, ایک وقت لگتا ہے. 18 سال اور صدمات کی انتہا. رسول کی بیٹی کی کمر جھکی ہوئی. ایسا بھائی بال سارے کے سارے سفید. کام مانگنے گئی جو جنت کی مالک ہے. ایک رستہ براہ راست مسجد سے گھر کی طرف, گھر سے ایک قدم رکھتی ادھر آ جاتی. دوسرا رستہ سارا بازار گھوم کے مرکزی دروازے سے, ادھر سے نہیں ہے, سارا بازار گھوم کے تاکہ پتہ چلے کہ محمد کی بیٹی حق مانگنے جا رہی ہے. دعا کرو کہ کوئی شریف کسی کمینے کے آگے سوالی نہ ہو. سارا مجمع انصاف کرے. بے شک آپ عظیم عبادت کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے سفر کر کے. سچی بیوی آپ کے سفر قبول کرے, اور جنہوں نے تعاون کیا ہے شہزادی ان کے رزق میں برکت عطا کرے. جو رونق بنے ہیں بیوی ان کے گھروں کو ہمیشہ باغا میں کرے. جنہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں خدا ان کو ہدایت دے. جنہوں نے اس عزاداری کی رونق کے لیے محنتیں کی ہیں ایک ایک کو اجر دے. حسین کی ماں یوسف بے قدروں نے بیچا, کھوٹے سکوں میں بیچتے ہیں. یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا, پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے. جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی, کاش منبر پہ محمد مصطفیٰ ہوتا, پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا دارین لے کر آئی ہے. میں منت کرتا ہوں جو چھوٹے بچوں میں سمجھا کے پڑھوں گا, میرا مقصد ہے تم تک حق زہرا پہنچے. جسے رونا ہے بے شک روئے, شرم نہ کرے. اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی میں شمار کرے گا. اور اگر کسی کو رونا نہ آئے تو میری اس سے منت ہے, بے شک آپ تھکے ہوئے ہیں, مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہیں, بے شک گردن جھکا کے بیٹھنا, لیکن فکرہ سننا ضرور. حسن حسین جیسے پاک گواہ ساتھ لے کر مخدوم عالمیات دربار میں پہنچی. لوگ بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی. میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں 4 گھنٹے نہیں کھڑی رہی. 4 گھنٹے تو خالی انتظار کرتی رہی کہ میرا مقدمہ سنا جائے. تو کون سا علاقہ ہے جہاں کے مومنین یہاں نہیں بیٹھے؟
مجلس ملتان کے پاس ایک گاؤں کھوکھرا میں پڑی تھی. انہوں نے ممبر پہ کہا تھا کل میری زندگی کی یا آج میری زندگی کی آخری مجلس, کل 4:30 پر میرا مولا مجھے لینے آئے. 4 بجے رپورٹیں آئی, اگلے دن وصیت لکھ چکے. ڈاکٹروں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. 4:30 پر ان کا ایک ہاتھ اٹھا, یا علی مدد. ہاتھ لوگوں نے ہٹائے. ان کو شیعہ کیا تھا محمد اسماعیل نے. مونڈکا میں مناظرہ, 6 دن مناظرہ, حق زہرا میں مناظرہ, 6 دن گفتگو ہوتی رہی. 7ویں دن سعید الرحمان نے کوئی کتاب کھولی اور عبارت پڑھنے لگے. اسماعیل کی آواز آئی, کتاب رکھ دے, تیرا میرا مناظرہ لمبا ہو جائے. تو یہ فیصلہ کیسے؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا وضو کر, صحیح بخاری کو بغل میں رکھ, قرآن مجید کو اٹھا کے ساتھ میں رکھ, مدینے کی طرف رخ کر کے بتاؤ. انہوں نے رسول کی بیٹی کو خالی واپس نہیں بھیجا. بی بی تمہاری ہائے قبول کرے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. نبی کی بیٹی کو رونے والوں, خدا تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار کرے. میں امو ابیہ کا قیدی دعا دو, حسین کی ماں تمہیں دنیا کی کسی کام میں نہ رہا. قاضی سعید الرحمان کہتا ہے کہ میں نے فوراً اپنے دل میں فیصلہ کیا, روز بندے تھانے کچہری میں جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں, میں بھی اگر اٹھا لوں گا تو کیا ہو, پلے پلے ہو جائے گی. اسماعیل کو ہرا دیا, میں نے اسماعیل کا مذہب بدلوا دیا. وہ کہتا میں دوڑ کے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد پگڑی سر پہ رکھی, صحیح بخاری کو اٹھا کے بغل میں رکھا. کہتے ہیں قرآن میں نے ہاتھوں میں اٹھایا, ہاتھوں میں اٹھا کے جہاں تک قرآن پہنچا, شرارتاً میں نے مڑ کے اسماعیل کو دیکھا, کیا بھی تو ہار جائے. کہتے میں نے مڑ کے دیکھا, اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی, اور محمد اسماعیل رو کے کہہ رہا تھا اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت, اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا. اب قرآن جانے, سعید الرحمان جانے. قاضی سعید الرحمان کہتے میرے بدن میں کب کبھی داڑھی ہوئی, میں نے قرآن اپنے سر پہ رکھا, مدینے کی طرف روک کر کے کہا لوگوں اسماعیل سچا ہے, محمد کی بیٹی محمد کے بعد دربار میں ایک ایک کے آگے سوالی بن کے, اللہ تیرا ماتم قبول, ماتم کر کے نہ حیران ہو کے نہیں, ایک ایک کے آگے سوالی بن کے سوال کرتی رہی ہے. 4 گھنٹے کے بعد اس نے کہا کوئی گواہ ہے تو پیش کر. پہلے حسنین آئے, کہنے لگا یہ تیرے بیٹے ہیں. پھر علی گواہ بنا, جواب آیا ہم تیرے شوہر کی گواہی نہیں مانتے, کوئی اور تحریر ہے تو پیش کر. سادات عظام تشریف فرمائے, قبلہ عقیل نقوی صاحب, بھائی ناصر جعفری صاحب, جنہ اسد رضوی صاحب, جتنے سید بیٹو شیرازی صاحب, میں آپ کو واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ سامنے میرے عالم ہے, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں وہ اصلی روایت پڑھوں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے, یا پردہ ڈال کے آگے گزر جاؤں. جتنے سید بیٹھے ہو, اگر دادی کا حق اصلی سننا ہے ہاتھ اٹھا کے اجازت دو, میں اصلی فکرہ پڑھوں. اور 1400 سال کے بعد مظلوم زہرا کی اولاد, میرا ایک ہاتھ قرآن پہ ہے, دوسرا ہاتھ غازی کے علم پہ ہے, میں جھوٹ بولوں امام زمانہ میری حمایت نہ کرے. بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں, پہلے اس پہ تھوکتا رہا ہے. فاطمہ زہرا کے سامنے اس نے سند کے ٹکڑے کیے, تو ماتم کر کے رو رہا ہے. 400 بندہ کہہ مارتا رہا, ظالم نے سند کے پرکچے اڑائے. زہرا روتی رہی, کمر جھک گئی, بال سفید ہو گئے. کبھی حسن کا کندھا پکڑا, کبھی حسین کا کندھا پکڑا. 18 سال کی ضعیف سیدزادی گھر آ کے اپنا مسلح میں بیٹھی. بی بی زینب کی آواز آئی, ضعیف ہو یہاں نہ بیٹھ, یہ میری اماں کا مسلح ہے, تو اس مسلح میں بیٹھ. آواز آئی زینب بیٹھ جا, میں تیری ماں زہرا ہوں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, جعلکم اللہ من الباقین.
اللہ رونے اور رلانے والوں میں کرے، قرآن کے پرزے زمین سے اٹھائے، بابا کی قبر کو حسرت سے دیکھا، کائنات کے شریف محمد کی مظلومہ بیٹی سفید بالوں کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ مسلمانوں نے رونے پہ اعتراض کیا، یا دن کو روئے یا رات کو، بچوں کو لے کے بیت الحدن چلی جاتی۔ ایک دن زہرا گھر میں تھی، ایک لفظ کے تم بغیر پڑھے لکھے بندے کو سمجھانا مشکل ہے، صاحبان علم بیٹھے جن کے نزدیک علی کی ولایت جھگڑا نہیں، جن کے نزدیک یہ سچا خاندان مظلوم ہے، میں ایک ایک کے آگے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، بھائی عبار یاسر صاحب، آغا بہشتی صاحب، سرکار علامہ علی ناصر حسینی صاحب، آپ مفسر قرآن ہیں، میں ایک ایک بندے کو حسین کی ماں کا واسطہ دیتا ہوں، آقا سجاد صاحب آدمی بیٹھے ہوئے، ملک صاحب نے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، یہ جو مجمع آیا تھا سیدہ کو مارنے کے لیے، یہ بی بی زہرا کو مارنے آیا تھا؟ نہیں، یہ علی کو گرفتار کرنے آیا۔ تو اتنا مقدس ہے علی، محمد کی بیٹی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور پردیش میں زہرا کو رونے والوں، بی بی فاطمہ تمہیں دنیا میں کوئی غم نہ دے، فاطمہ زہرا دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی، علی کی محافظہ بن گئی، حیدر کرار کی محافظہ بن گئی۔ کوئی کہتا ہے 2000، کوئی کہتا ہے 4000، کوئی کہتا ہے 7000۔ ابن ابی کعب کہتا ہے مدینے کی ہر گلی میں برچھیوں والے گھوڑوں میں بیٹھے فاطمہ کے گھر میں حملہ کرنے جا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا گھر جناب زہرا کا، مدینے کی ہر گلی میں گھوڑے سوار دوڑے، زہرا کے دروازے پر آئے، ٹکر بات کیا، فاطمہ علی کے تحفظ کے لیے دروازے پر آئے، آواز دے کے کہتے علی کو باہر نکالو۔ سیدہ کہتی ہے میرے جیتے جی، جواب آیا دروازہ کھولو۔ میں ایک ایک سید سے، کیونکہ ان کی کلیش کی اولاد ہوں، منبر میں کھڑا ہو کے پہلے معافی مانگتا ہوں، پھر فکرہ پڑھتا ہوں۔ 4000 بے غیرتوں کا مجمع دروازے کو اندر دھکا دیتا تھا، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی، ملکہ عصمت نے دروازہ کھلنے نہیں دیا۔ کسی کی آواز آئی آگے سے ہٹ جا ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں۔ زہرا رو کے کہتی ہے حیا کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ بی بی نے فکرے کہے ظالموں نے حیا نہیں کی۔ ایک ظالم نے لکڑیاں اکٹھی کی، نام تاریخ میں لکھا ہے، ایک ظالم نے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ اب ذرا سوچنا سمجھنا اور پھر جتنا چاہے رونا، صرف دروازہ نہ چلا، اس میں لوہے کی میخیں تھی۔ پڑھے لکھے بچے بتاؤ مجھے، جب آگ لوہے کو پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لوہے کی میخیں سرخ ہو گئی۔ دروازے کے پیچھے محمد کی بیٹی کھڑی تھی، یا بے غیرت نے آنکھیں چلے دروازے کو ٹانگ ماری، چلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرنے لگا۔ ابھی فاطمہ زمین پر نہیں گری تھی، یا کنفذ حرام زادے نے تازیانہ اٹھا کے رسول کی بیٹی کو مارنا شروع کیا۔ تو اتنا ماتم کرے گا جتنا میری بی بی چاہے گی۔ رسول کی بیٹی کے لیے ماتم کرنے والا جوان اب
तड़प देता, रसूल की बेटी पे हमला शुरू कर दो। फातिमा दरवाजे के नीचे तड़पना शुरू हुई। पहली आवाज आई, या अली, मेरी पसलियां टूट गई। मातम करो, शर्म करके नहीं। जिसके दिल में ज़हरा जितनी मजलूमा है, हर बंदे से अपील है, मातम करो। मैं वो कयामत के फिक्र पढ़ने लगा जिसके आगे मसाइब हो नहीं सकते। दरवाजे के नीचे ज़हरा, दरवाजे के ऊपर से मुसलमानों ने गुजरना शुरू किया। फातिमा की पहली आवाज आई, मेरी पसलियां टूट गई। दूसरी आवाज आई, मेरा मौसर शहीद हो गया। इधर ज़हरा बेहोश हुई, या बीबी की आंख खुली, रोक के दिया, फिजा मेरा वारिस कहाँ है, अली कहाँ है। फिजा की आवाज है, बीबी मुसलमान अली के गले में रस्सी डाल तेरे बाबा के दरबार की जानब लेकर गए। ज़हरा ने पहलू पे हाथ रखा, फातिमा तड़प के उठी। फिजा तबर्रुकात का संदूक ले आओ, तबर्रुकात का संदूक आया। ज़हरा ने संदूक खोला, मुहम्मद का अमामा सर में रखा, मुहम्मद की अमा पहनी, मुहम्मद की कबा पहनी, मुहम्मद का अमामा, मुहम्मद की अबा, मुहम्मद की कबा, मुहम्मद के नालेन, मुहम्मद का आशा। फातिमा कब्र नबी पर आई, पहले पहले अमामा उतारो। ज़हरा ने बाल खोले, दोनों हाथ कब्र में रखे, रोक के दिया, मेरा हक छीना, मैंने बददुआ नहीं की, मेरा दरवाजा चला, बददुआ नहीं की, मुझे मारते रहे बाबा, मैंने बददुआ नहीं की। अली के गले में रस्सी बर्दाश्त नहीं होती, बददुआ करने आई। ज़हरा के हाथ उठे, मस्जिद नबवी में ज़ल्ज़ला आया। अली ने मस्जिद छोड़ी, सलमान